کاش میں بھی یتیم ہوتا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سبق دے دیا۔ لوگوں، اکثر لوگ تو یتیموں کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں، یتیموں کے لیے جو ہے وہ ظالم بن جاتے ہیں، لیکن دیکھو میں دنیا میں ہر ایک کے لیے شفقت اور رحمت بن کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو لے کر مسجد عیدگاہ پہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر بیٹھے، کتابوں میں لکھا ہے عید کب ہوگی؟ اس نے کہا تھا جب محبوب کی دید ہوگی تب عید ہوگی۔ اے اللہ، اب کل عید کا دن ہے، ہمیں اپنے محبوب کی دید عطا فرما تاکہ کل کا دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے۔ اللہ ہماری عید کو عید بنا دیجیے، محبوب کی دید عطا فرما دیجیے، اللہ رحمت کی نظر فرما دیجیے، اے اللہ ہم پر ایک کرم کی نظر فرما دیجیے، اے اللہ خوشی کی ایک نظر ہم پر فرما دیجیے۔ کہ ستت ایام قرآن مجید میں اس کائنات کی جو بناوٹ ہے وہ اتوار کے دن شروع ہوئی، تو اتوار، سوار، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن آ کر یہ کام مکمل۔ چنانچہ عیسائیوں نے ابتدا کے دن کو عید بنا لیا، ان کے نزدیک اتوار کا دن عید کا دن ہوتا ہے، اور ان کا مزاج یہ ایسا ہے کہ وہ ہر چیز کی افتتاح کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، دکان کا افتتاح، مکان کا افتتاح، فلاں کا افتتاح، فلاں کا افتتاح، اور پھر بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے پتہ نہیں وہ اسی دن کو تو کیا سمجھتے ہیں، ہر سال اس کی برتھ ڈے کو مناتے ہیں۔ مسلمانوں کا مزاج یہ نہیں، مسلمان کام کی تکمیل کو دیکھتے ہیں۔ اب چونکہ کائنات کی تکمیل جمعہ کے دن ہوئی تو اللہ نے امت مسلمہ کے لیے جمعہ کا دن عید کا دن بنا دیا، چنانچہ ہم ہر ہفتے جمعہ کے دن تیار ہو کے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں جامع مسجد میں، اور وہ ہمارے لیے گویا عید کا دن ہوتا ہے کہ رمضان مبارک مہینہ جس کو اللہ نے اس امت کے لیے رحمت کا مہینہ بنایا، کل وہ رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو گیا اور آج اس کے بعد پہلا دن ہے، تو گویا ہم آج کا دن عید کا دن منا رہے ہیں۔ یہ عید کا دن اصل میں خوشی کا اظہار اور شکرانے کا اظہار ہے۔ خوشی کا اظہار اس لیے کہ یا اللہ آپ نے کام دل میں سونپا تھا، ہم کمزور ہیں مگر آپ کی دی ہوئی رحمت سے ہم نے اس کو مکمل کر لیا۔ کسی نبی صاحب نے فرمایا کہ روزہ دار کو دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اس دن جب وہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہوگا۔ اور روزانہ افطار کے وقت تو خوشی کا تجربہ ہم کئی دفعہ کر چکے، آج ہمارا گویا رمضان کا افطار ہے، مہینہ مکمل ہو گیا، اس کے آج کے دن کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ عید کے دن مومن اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور جب بادشاہ کے دسترخوان پر آ کر کہے جی میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے میں نہیں کھاتا، اس کو سزا ملتی ہے۔ اس لیے عید کا روزہ ہم منائیں۔ آج آپ افطار کریں، کھائیں پیئیں، مگر ایک بات غریبوں کا نہ بھولیں۔ شریعت کا حسن دیکھیے، اس نے اس موقع پہ بھی غریبوں کو یاد رکھا، فرمایا کہ اچھا تم اچھا کھاتے ہو، اچھا پہنتے ہو، تو جو محروم ہیں، غریب ہیں، وہ کیا کریں؟ صدقہ فطر نکالو تاکہ تمہارے اس پیسے سے غریبوں کے بچے بھی کچھ پہنے اور کچھ کھائیں گے۔ اس کے صدقہ فطر گھر کے ہر بندے کا دینا پڑتا ہے، چھوٹے کا، بڑے کا، بوڑھے کا، حتیٰ کہ اگر گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر دینا پڑتا ہے۔ شریعت نے کہا کتنی دل بڑا کرو تاکہ غریبوں کے ساتھ سمپتی، ہمدردی، اس کا اظہار کر سکو۔ لہذا آج کا دن جہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے شکرانہ ادا کرنے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے کہ اللہ ہمارے اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما لے اور ہمیں بخشا بخشایا یہاں سے بتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عید کے مجمع کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ والغیوب ہیں، مگر بندوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ اصل میں وہ فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں، بھئی یہ کیوں؟ اللہ پتہ تو ہے آپ کو، اللہ بتاتے ہیں بتاؤ کیوں جمع ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے پورا مہینہ روزے رکھے، تراویح پڑھی، مزدوری کی، اب یہ ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے ہیں کہ آپ کی اپنی دعائیں مانگیں اور اپنی حاجتیں پوری کروائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا ان کو پیغام دے دو، قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشاؤ، قد بدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ ایسی واضح خوشخبری ہے کہ اس میں یہ نہیں کہا کہ کچھ کی عید کی دعا قبول ہوگی کچھ کی نہیں ہوگی، جو عید میں آ گیا ہے
جو عید کے مجمع میں تھا، اس کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو کہو کہ یہ بخشے بخشائے کھڑے ہو جائیں، اور ان کے گناہوں کو میں نے بخشا نہیں، صرف اس کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ جتنے گناہوں کے پہاڑ تھے وہ سارے کے سارے میں نے نیکیوں کے پہاڑوں میں بدل۔ آج یہ خوشی کا لمحہ ہے کہ الحمدللہ اللہ نے پھر وہ وقت اپنی زندگی میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں میں اور ہمدردی کا جذبہ عطا فرمائے، ہم غریبوں کو، محروموں کو، کمزوروں کو اپنی خوشیوں میں شریک رکھیں، اور امت مسلمہ کو یاد رکھیں۔ امت مسلمہ بہت پریشان ہے، اس کے لیے دعا کیجئے اور اللہ سے مانگیے کہ اللہ ہمارے اوپر یہ جو مشکل وقت ہے اس کو ختم کر دے، ہمارے اندر نفاق کی اتحاد پیدا کر دے، اور اللہ ہمیں اسلام کی عزت کو دوبارہ دیکھنے کا موقع عطا فرمائے۔ ایک نئی اسٹڈی آئی ہے کہ دنیا میں پہلے ہمدردی اگر 100% ہوتی تھی نا، اب صرف 20% رہ گئی ہے، 80% ختم ہو گئی۔ لوگوں کو ایک دوسرے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ مثال اس کی، ایک ملک کے لوگ کشتی میں بیٹھتے ہیں، ملک سے ان کو نکال دیا جاتا ہے، وہ بیچارے دوسرے ملک کے کنارے پہ جاتے ہیں، بھئی ہمیں اترتے دو، یہاں رہنے دو۔ وہ اپنے ملک سے دھکیل دیتے ہیں کہ جاؤ سمندر میں، مرتے ہو تو مرو، ہمیں تم سے کوئی کام نہیں۔ یعنی جو 100% ہمدردی تھی، آج پوری دنیا میں وہ صرف 20% رہ گئی ہے۔ اب اس پر اسٹڈی کی گئی کہ یہ ہمدردی، ایمپتھی یا سمپتھی کم کیوں ہو گئی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ کارٹونوں کی وجہ سے۔ عجیب سی بات ہے کہ کارٹونوں کی وجہ سے، کیونکہ ہاں پہلے جب دو بندوں میں کوئی لڑائی ہوتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، اس کو مکہ مارتا تھا، تھپڑ مارتا تھا، گالی دیتا تھا، تو بچہ دیکھ کے محسوس کرتا تھا کہ یہ ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے، یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، وہ اچھائی برائی کا فیصلہ کر لیتا تھا۔ اب وہ کھیلتے ہیں کارٹون، اور کارٹون میں ایک کارٹون دوسرے کو مار رہا ہوتا ہے، وہ اس کو مار رہا ہوتا ہے، اور بچوں کا کوئی جذباتی لگاؤ نہیں ہوتا، وہ آرام سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ آرام سے بیٹھ کے یہ چیزیں اسکرین پہ کرتا لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو پریکٹیکل لائف میں بھی ان کا یہی ریسپانس ہوتا ہے، لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جو رہے آرام سے بیٹھ کے تماشبین بنے۔ تو تماشبین بننے کے جیسے چپ کی دنیا میں کم ہو، اس لیے اپنے بچوں کو ایسے کارٹونوں سے بچائیے اور ان کے اندر ہمدردی کا جذبہ کہہ دیں۔ شریعت نے کہا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچوں کے ہاتھوں سے دوسروں کو صدقہ دلوائیں۔ جیسے عید کا دن ہے، اب جس عید کے دن میں خوب غریبوں پہ خرچ کریں، مگر خود نہ دیں، بچے کو دے دیں اور اس کو کہیں کہ بیٹا اس کو آگے پکڑا دو، تاکہ بچے کو اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے کی ایک عادت پیدا ہو جائے، ان کے دل میں ہمدردی ہے، اس کو احساس کروائیں کہ بیٹو جس کے پاس کچھ نہیں اس کا بھی حق ہے۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ فرماتے ہیں ان کے مالوں میں محروم کا حق ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کما نہیں سکتے، جو بیمار ہیں، جو مسافر ہیں، جو غریب ہیں، ان کو تم نے میں جو اللہ نے دیا وہ ان کو دو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم ایسے بھلا کرو لوگوں کے ساتھ جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلا کیا ہے۔ تمہیں بھی تو اللہ نے دیا ہے نا، اور ضرورت سے زیادہ دیا ہے، تو تم خرچ کرتے ہوئے گھبراتے کیوں ہو؟ تو بہرحال آج عید کا اجتماع ایک اہم اجتماع ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری اس جگہ پر حاضری کو قبول فرمائے۔ نبی علیہ السلام کو یتیموں سے کتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ عید کا دن ہے، نبی علیہ السلام اپنے مبارک گھر سے عیدگاہ کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ مکہ مکرمہ کی گلی کے اندر کچھ بچے کھیل رہے تھے، نہائے دھوئے ہوئے تھے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب سے گزرے سب نے سلام کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، ایک بچے کو دیکھا، کپڑے بھی میلے ہیں، چہرے پہ بھی اداسی ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بڑھتے قدم رک گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اے بچے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یتیم مدینہ ہوں، میرے والد فوت ہو گئے، اپنے والد کو یاد کر رہا ہوں، وہ زندہ ہوتے مجھے نئے کپڑے لا کے دیتے، میں بھی اچھے کپڑے پہن کے ان بچوں کے ساتھ کھیلتا، میں اپنے والد کو یاد کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم میرے ساتھ آؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ لیا۔ آگے جانے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر تشریف لائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا، حمیرہ اس چھوٹے بچے کو نہلا دو،
ام المومنین نے اس چھوٹے بچے کو نہلا دیا۔ اتنے میں نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو پیغام بھیج دیا کہ حسن کے ہم عمر بچہ ہے، کوئی حسن کا لباس دھلا ہو تو بھیج دو۔ ادھر سے دھلا ہوا لباس آ گیا، بچے کو نیا لباس پہنا دیا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تیل لگایا، کنگھی کی، خوشبو لگائی، آنکھوں میں سرما ڈالا، تیار کر دیا۔ اب وہ بچہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کرتے ہیں، تو اپنے والد کے ساتھ عید پڑھنے جاتا تھا؟ جی میں جاتا تھا۔ وہ کیسے لے کے جاتے تھے؟ میں اپنے والد کے کندھوں پہ سوار ہو کے جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام نیچے بیٹھ جاتے ہیں، بچے کو کہا آؤ تم یتیم ہو میرے۔ نبی علیہ السلام نیچے بیٹھ جاتے ہیں، بچے کو کہا آؤ تم یتیم ہو میرے کندھوں کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ وہ بچہ نبی علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو کندھوں پر بٹھا کر باہر تشریف لاتے ہیں۔ وہ جو بچے باہر کھیل رہے تھے وہ بڑے حیران ہیں، یہ بچہ اکیلا رو رہا تھا، کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ اب نبی علیہ السلام اسے لے کر گئے، اب نہایا نظر آ رہا ہے، اچھے کپڑے ہیں، سرما لگا ہوا، خوشبو لگی ہوئی، اور نبی علیہ السلام کے کندھوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو لڑکوں نے آنکھوں میں اشارے سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس یتیم بچے نے دور سے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ جب اس نے یہ کہا تو جو بچے تھے ان میں سے ایک بچے نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا کاش میں بھی یتیم ہوتا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سبق دے دیا۔ لوگوں، اکثر لوگ تو یتیموں کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں، یتیموں کے لیے جو ہے وہ ظالم بن جاتے ہیں، لیکن دیکھو میں دنیا میں ہر ایک کے لیے شفقت اور رحمت بن کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو لے کر مسجد عیدگاہ پہ آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر بیٹھے، کتابوں میں لکھا ہے وہ بچہ نیچے تھی جو ہے زمین پر بیٹھنے لگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج تو نیچے زمین پر نہیں بیٹھے گا، اوپر ممبر پر میں جہاں بیٹھا ہوں تو میرے ساتھ بیٹھے گا۔ اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب بٹھا کر پھر درس دیا۔ فرمایا لوگوں، اگر کوئی یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، سر کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنے بالوں کے برابر نیکیاں اس بندے کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ آقا نے اپنا ہاتھ اس یتیم بچے کے سر پر رکھ کر یہ بات سنائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے اتنی محبت تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے اور دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کا نمونہ بن کر رہنے کی توفیق عطا۔ کہ حدیث مبارکہ میں ہے پہلی رمضان سے لے کر آخری رمضان تک جتنے جہنمی ٹوٹل جہنم سے بری ہوتے ہیں، رمضان کی آخری رات میں ایک رات میں اللہ اتنے جہنمی اور بری فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آخری رات میں تو کروڑوں پھر جہنمی جہنم سے بری ہو گئے نا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ کئی مرتبہ سستی کرتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ آج آخری رات ہے تو احساس ہوتا ہے کہ چلو آج آخری رات ہے تو چلو میں بھی کچھ اللہ سے مانگ لوں۔ تو اللہ نے کوٹا بڑھا دیا آخری رات کا کہ یہ نہ ہو کہ جی بندے تھوڑے بخشے جانے تھے، مانگنے والے زیادہ ہیں، ہم کوٹا بڑھا دیتے ہیں، جو مانگے گا ہم اس کو عطا فرما دیں گے۔ تو آخری رات میں جہنمی جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں۔ اگر اتنا بھی ہوتا نا تو بہت کافی تھا، مگر اللہ نے اس سے بھی اور زیادہ مہربانی فرمائی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں فیشل دماغ کے ہوتے ہیں کہ وقت آنے سے پہلے بھی وہ کوئی خیال نہیں کرتے، جب سر پہ کام پڑ جاتا ہے پھر بھی خیال نہیں کرتے، جب سر سے کام پڑ کے گزر جاتا ہے نا پھر خیال آتا ہے او ہم نے کیا کر لیا۔ چنانچہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ رمضان مبارک میں تو خیال نہ کیا، جب چاند نظر آ گیا او جی کل عید ہے، اب احساس ہوا کہ ہم نے تو نہ روزے رکھے، نہ تراویح پڑھی، نہ دعائیں مانگی، رمضان کا مہینہ تو چلا گیا۔ تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم تو گنوا بیٹھے۔ اللہ نے ان کے لیے بھی فرمایا کہ جو عید کی رات ہوتی ہے اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی رات بنا دیا، اس کا نام لیلۃ الجائزہ حدیث پاک میں ہے۔ اس دن
जन्नत को धोया जाता है, खुशबू की धुनी दी जाती है और ईमान वालों के लिए तैयार किया जाता है। और जिस तरह रमजान की रातों में इबादत का सवाब मिलता था, उस लैलतुल जायजा में भी इसी तरह इबादत का सवाब मिलता है। तो अल्लाह ताला ने और मेहरबानी फरमा दी कि चलो भाई इस रात में तुम कुछ कर लो। अल्लाह ने बख्शिश के क्या क्या बहाने बनाए। कुर्बान जाए उस परवरदिगार पर कि जिसने अपने बंदों के लिए बख्शिश की इंतहा कर दी। अच्छा, कुछ ऐसे भी होंगे कि उस रात का भी एहसास न करें। तो अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा, रमजान तो गुजर गया, अब आज मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करूंगा। ईद का दिन अल्लाह ताला की मेहमान नवाजी का दिन है, इसलिए इंसान बाकी साल बेशक रोजे रखे, ईद के दिन रोजा नहीं रख सकता, इसलिए कि ईद के दिन ये अल्लाह का मेहमान होता है, उस दिन रोजा नहीं रख सकता। तो ईद के दिन फरमाया तुम आओ अपने घरों से निकल के ईदगाह के अंदर और यहाँ आकर तुम 2 रकत पढ़ो ईद की नमाज। बहुत सारे लोग जो रोजा भी नहीं रखते, तरावी भी नहीं पढ़ते, वो ईद के दिन नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के ईद की नमाज पढ़ने आ जाते हैं। तो उस वक्त भी अल्लाह की रहमत उन पर मुतवज्जे होती है। हदीस पाक में है, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों, उस मजदूर को क्या अजर मिलना चाहिए कि जो अपनी मजदूरी पूरी पूरी करे। तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह उसको रहमत मिलनी चाहिए, बख्शिश मिलनी चाहिए। तो अल्लाह फरमाते हैं कि फिर ये मेरे बंदे क्यों आज यहाँ जमा है। अल्लाह तो सब जानते हैं, मगर अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बनाना चाहते हैं। उनको कहते हैं अच्छा ये मेरे बंदे क्या चाहते हैं। तो फरिश्ते जवाब देते हैं इबादी व इमाई, अल्लाह आपके ये बंदे मर्द या औरतें सारा महीना इन्होंने रोजे रखे, तरावी पढ़ी, इबादत की, आज इकट्ठे हो गए हैं, आपसे मग़फ़िरत मांगते हैं। अल्लाह फरमाते हैं अच्छा फरिश्तों तुम गवाह रहना, मेरे बंदो तुम मुझसे मांगने के लिए इकट्ठे हो गए हो, मैं आज तुम्हारे तमाम गुनाहों को तुम्हारी नेकियों में तब्दील करता हूँ। अल्लाह ताला ईद के दिन, ईद की नमाज के बाद बंदों के तमाम गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देते हैं। और फरमाया हदीस पाक में कुमु मग़फ़ूरन लकुम, खड़े हो जाओ बख्शे बख्शाए, हमने तुम्हारे तमाम गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत पे कुर्बान जाएं कि उसने बंदे के सब गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देते हैं। और फिर फरमाया कि मेरे बंदो अगर तुम मेरा एहतराम करते रहोगे, यानी मेरे हुक्मों का एहतराम करोगे, उनकी पाबंदी करोगे, तो मैं तुम्हें फासिकों के सामने और काफरों के सामने कभी रुसवा नहीं होने दूंगा। ये भी वादा फरमाते हैं कि तुम मेरे साथ अगर अपना ताल्लुक ठीक रखोगे ना, तो मैं तुम्हें कभी भी फासिकों के सामने और काफरों के सामने रुसवा नहीं होने दूंगा। तो जब अल्लाह ताला इतने बड़े बड़े वादे फरमा रहे होते हैं, तो सोचिए फिर हमें तो इस वक्त में अल्लाह से खूब अल्लाह से मांगना चाहिए, दुआएं मांगनी चाहिए, रुजू अल्लाह की तरफ करना चाहिए। ये हमारी जिंदगी का बहुत कीमती वक्त है, बख्शिश का वक्त है। तो अल्लाह ताला ने मोमिनों की बख्शिश के बहाने बना दिए, करनी थी मग़फ़िरत तो बहाने बना दिए, जन्नत में मोमिनों के ठिकाने बना दिए। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रोजादार बंदे को चाहिए कि वो ये दुआ अल्लाह से जरूर मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना व अऊज़ु बिका मिनन नार, ऐ अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा दीजिए और जहन्नम से बरी कर दीजिए। अच्छा, शैतान क्योंकि दुश्मन है ना, वो यहाँ भी जो है दुश्मनी दिखाता है। हमने देखा है बाज लोग जो है ना बड़े वली बनते हैं, ओ जी अल्लाह की इबादत जन्नत के लिए क्यों करें, अल्लाह की इबादत अल्लाह के लिए करें। बात तो बड़ी अच्छी है, नमाज आप एक नहीं पढ़ते और अल्लाह की इबादत अल्लाह के लिए करें, जन्नत के लिए क्यों करें। इतना जन्नत से मुस्तगनी न बने, हम तो अल्लाह की हर नेमत के मोहताज हैं। एक मर्तबा एक खातून ने फोन पे बात की, मुझे कहने लगी कि पीर साहब मैं अल्लाह से कुछ नहीं मांगती, बस एक बात मांगती हूँ कि मेरा खामिद अच्छा हो जाए, और कुछ नहीं मांगती, बस एक बात मांगती हूँ मेरा खामिद अच्छा हो जाए। मैंने कहा आप और क्यों कुछ नहीं मांगती भाई, अगर अल्लाह ताला आपको बीमार कर दे फिर क्या होगा। मैंने कहा अगर अल्लाह ताला आपके दिमाग में खलल डाल दे फिर क्या होगा, आपके बच्चे को बीमार कर दे फिर क्या होगा। जब मैंने इधर इस तरह की 2-4 बातें की, अल्लाह ने आपको इज्जत की रोजी घर में दी है बैठ के, अगर अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ को जरा टाइट कर दे और जो मांगने वाली औरतें गलियों में फिर रही होती हैं, आपका भी मामला ऐसा हो जाए तो फिर नहीं ये तो नहीं मैं चाहती। भाई अगर नहीं चाहती तो ये नेमतें भी तो अल्लाह ने दी है ना, क्यों कहती हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपको कहना चाहिए मुझे अल्लाह से सब कुछ चाहिए, हर चीज चाहिए। मंगते जो ठहरे, फकीर जो रहे,
ہم اللہ کے فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانو تم فقیر ہو. جب اللہ نے ہمیں کہہ دیا تم فقیر ہو تو پھر منگتے کو مانگنے سے کوئی شرم نہیں ہوتی. وہ مانگتے ہے، ہر چیز مانگتا ہے. ہمیں اللہ سے ہر چیز مانگنی ہے. تو کبھی بھی یہ مت کہنا میں اللہ سے اور کچھ نہیں مانگتا، بس یہ مانگتا ہوں. نہیں نہیں، ہم اللہ سے سب کچھ مانگتے ہیں. اللہ کو زور مت دکھائیں. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پھر تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں، پھر اس کو اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے. تو اللہ سے مانگیں اور ہر چیز مانگیں، ہر نعمت مانگیں اور دل کھول کے مانگیں، تھوڑا نہ مانگیں. جب دینے والا اتنا بڑا ہے تو ہم تھوڑا کیوں مانگیں. ایک مرتبہ ایک بوڑھا بندہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا تو یکدم اس نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اتنے کھرب ڈالر عطا فرما. ایسے بیٹھے بیٹھے اچانک پتہ نہیں اس کو کیا خیال آیا، اس نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اتنے کھرب ڈالر عطا فرما. ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا اتنے؟ میں نے کہا بھئی آپ سے نہیں مانگے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ سے مانگے ہیں نا تو مانگے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو کہ اتنے ہیں؟ تو جب اللہ سے مانگنے ہیں تو خوب مانگیں، اللہ دیتے ہیں. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. انسان جو مانگتا ہے اللہ اس کی امیدوں سے بڑھ کر اس کو عطا فرماتے ہیں. تو جب اللہ سے مانگنا ہے تو خوب مانگیں، اللہ کی رحمتوں کو دیکھتے ہوئے، اس کے خزانوں کی وسعتوں کو دیکھتے ہوئے مانگیں اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں. سچی بات یہ ہے ہماری جھولی چھوٹی ہے، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں. تو بہرحال یہ اشرا مانگنے کا اشرا ہے. تو اللہ تعالیٰ عید کے دن عید کی نماز پڑھ کر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو فرماتے ہیں کہ قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، ہم نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. تو مومن کے لیے تو یہ زندگی کا بہت قیمتی وقت ہے. لہذا ان مجالس میں بھی آپ بہت شوق ذوق کے ساتھ توجہ کے ساتھ بیٹھیں، اور یہ جو 10 دن کے ایام ہیں ان کے اوقات کو بھی خوب عبادت میں گزاریں. ذکر میں، تلاوت میں، نوافل میں جتنا عبادت کر سکتے ہیں اتنا کریں، اپنے آپ کو تھکائے عبادت میں. اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کہ تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. اللہ آپ کے چاہنے والے آپ کے در پہ اکٹھے ہوں گے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. اللہ مجھے بھی آپ اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما لیجئے اور میرے دل کو بھی اپنی محبت سے بھر دیجئے. فما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالی ہمارے اس وقت کو نیکی تقوی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دعائیں ہم مانگیں اللہ ہماری سب دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے مانگو. تو ہم بھی اللہ کے پیارے ناموں سے مانگیں گے، انہی ناموں میں سے اسم اعظم بھی ہوگا تو یقیناً دعا قبول ہوگی. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ عاجز پڑھے گا مثلا یا رحمان یا اللہ، الرحمن یا اللہ. تو آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں گے، الرحمن یا اللہ، اور اس کے بعد آپ اللہ کو پکاریں گے، کہیں گے یا اللہ مناسب آواز کے ساتھ، جیسے بچہ امی 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 کر کے پکارتا ہے، ماں کا دل پسیج جاتا ہے. تو آپ بھی یوں سمجھیے گا آج بھی ہم اللہ 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 کر کے اپنے رب کو پکاریں گے، اللہ اپنے بندوں پہ رحم آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں گے، مہربانی فرما دیں گے. تو اس طرح ہم پہلے اسماء الحسنہ پڑھیں گے. اس کو پڑھتے ہوئے کئی مرتبہ شیطان ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ ساتھ والا دیکھ رہا ہوگا میں رو رہا ہوں، ساتھ والوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے، یوں سمجھیے کہ بس میں اکیلا ہوں اور میں آج اپنے رب کو پکار رہا ہوں، اور آج میں اپنی جو ہے قسمت کا فیصلہ کروا کے اٹھنا چاہتا ہوں، گناہ بخشوا کے اٹھنا چاہتا ہوں، اپنے اللہ سے سلوک کر کے اٹھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ یقیناً مہربانی فرمائیں گے. لہذا دل کی توجہ کے ساتھ اس وقت اللہ سے مانگیے. جب مزدور کے مزدوری ختم ہونے کا وقت آتا ہے اس کو بھی امید لگ جاتی ہے کہ ضرور مجھے اس وقت کچھ نہ کچھ پیمنٹ ہو جائے گی. وہ پروردگار جس نے مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دینے کا حکم فرمایا، تو اللہ کے بندوں نے بھی تو 3 دن مزدوریاں کی ہیں.
کبھی نمازیں پڑھی، تہجد پڑھی، ذکر کیے، مراقبے کیے اور بیانات سنے، تو 3 دن مزدوری کر کے اب مزدوروں کے مزدوری مانگنے کا وقت ہے، لہذا اللہ سے مانگ لیجئے۔ اللہ رب العزت ہم پر مہربانی فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں یہاں سے خالی نہ اٹھائے، لہذا اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جائیے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ، ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المعطی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ،
الصبور یا اللہ 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 اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے تھے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفلوں میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، اے اللہ جو ارادے سے کیے معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے معاف فرما، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ ہمیں برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما، نفس اور شیطان کا لقمہ بننے سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما۔ اللہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ میرے مولا زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے غیر کے حوالے نہ فرما، نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، حاسدوں دشمنوں کے حوالے نہ فرما، ہمیشہ اپنی پشت پناہی نصیب فرما، عزتوں کی روزی نصیب فرما، عزتوں کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ نیک اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بڑی اولاد ہے ان کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے اللہ جو بچیاں گھروں میں جوان موجود ہیں، نیک رشتوں کی تلاش میں ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، اے اللہ ان کی فریادیں قبول کر لیجئے۔ میرے مولا ان کے گرم آنسوؤں کا واسطہ، ان کی ٹھنڈی آنکھوں کا واسطہ میرے مولا قبول کر لیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے غم زدہ لوگ ہیں، ٹوٹے دل والے لوگ ہیں، میرے مولا ان ٹوٹے دلوں کے دل کے ٹوٹنے کا واسطہ میرے مولا رحمت فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، اللہ مرادیں عطا کر دیجیے، جولیاں بھر دیجیے، گناہوں کو معاف کر دیجیے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجیے، اپنے مقبول بندوں بدیوں میں شامل کر لیجیے، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما لیجیے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کیجیے، ہمیں ریاکاری سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہمیں نیک اعمال اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ میں شرک سے بچا لیجیے، بدعت سے بچا لیجیے، رسومات سے بچا لیجیے، اپنی رحمتوں کا معاملہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ظاہر کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا دیجیے، ہمارے باطن کو اپنی معرفت سے منور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے سب یہاں آپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ کی تلاش میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ میرے مولا اس سفر کو
قبول کر لیجئے، ان محفلوں کو قبول کر لیجئے، میرے مولا رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ایک مرتبہ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، میرے مولا ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا، اے حنان، اے منان، ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ہماری بگڑی بنا دیجئے، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما دیجئے، الجھے کاموں کو سلجھا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں کی ذلت سے بچا لیجئے، طاعات کی عزت عطا فرما دیجئے، حقوق اللہ میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی معاف فرما دیجئے، جو حقوق العباد میں کوتاہیاں ہوئی اے اللہ ہمیں ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور قیامت کے دن ان حق والوں کو اتنا عطا کر دیجئے، ان کو راضی فرما دیجئے، اور ہمیں اس بوجھ سے سبکدوش فرما دیجئے۔ اللہ کرم کا فاصلہ فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے مالک ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان معصوموں کے ہاتھ خالی نہ لوٹانا، اور ان کی برکت سے ہم گناہگاروں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دینا۔ اے مولا اس محفل میں کتنے سفید بالوں والے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، میرے مولا ہم آپ کے بندے بے حیا بنے پھرے، ہم نے سفید بالوں کا لحاظ نہ رکھا، مگر آپ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہمارے بالوں کا لحاظ کر لیجئے، ہماری دعائیں قبول کر لیجئے، رحمت کا معاملہ فرمائیے، نافرمان بچوں کو فرما بردار بنا دیجئے، اے اللہ بدکار بچوں کو نیکوکار بنا دیجئے، رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ کرم کے فیصلے فرمائیے۔ اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جولیوں کو بھر دینے والے، اے گناہگاروں کے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے، اللہ ہمارے گناہوں پہ رحمت کی چادر عطا فرمائیے۔ اے اللہ جب ماں اپنے بچے کو نجاست میں لکھڑا دیکھتی ہے، وہ بچے سے اے اللہ خفا نہیں ہوتی، پھینک نہیں دیتی، چھوڑ نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ نادان ہے، مگر دیکھ تو پھر رہی ہے، اللہ وہ بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے رب کریم ہم بھی گناہوں کی نجاست پہ لٹڑے ہوئے ہیں، آنکھیں ناپاک ہیں، زبان ناپاک ہے، کان ناپاک ہیں، ہاتھ ناپاک ہیں، دل دماغ ناپاک ہے، اے اللہ ان ناپاک اعضاء کو پاک کر دیجئے، رحمت کی ایک نظر ڈال کے دھو دیجئے، اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیجئے۔ اللہ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا، غلہ پورا مانگتے تھے مگر قیمت پوری نہیں تھی، ہم بھی اجر پورا مانگتے ہیں مگر مزدوری تو ہم نے پوری نہیں کی۔ میرے مولا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آپ یوسف علیہ السلام سے زیادہ کریم ہیں، آپ اپنے بندوں کو معاف کر دیجئے، اپنے بندوں کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں۔ اے مولا ہم تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اے اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اے مولا انکار نہ فرمائیے، اے کریم آقا انکار نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ کے در سے خالی اٹھتا ہے وہی بدبخت ہوتا ہے، وہی شقی ہوتا ہے، اس کو کسی در سے کچھ نہیں ملتا۔ اے اللہ ہمیں بدبخت بننے سے بچا لیجئے، اپنے در سے عطا فرما دیجئے، جولیاں بھر دیجئے، رحمت کا معاملہ کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، مدارس عربیہ کی حفاظت فرمائیے،
دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اس کو دین کا قلعہ بنا دیجیے، ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جو اس ملک کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس ملک سے تمام مصیبتوں کو ٹال دیجیے، اے اللہ دشمنوں کو ٹال دیجیے، ان کی صفوں میں انتشار پیدا کر دیجیے۔ اے اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے۔ اے اللہ اس شہر پر خصوصی رحمت نازل فرمائیے، سب لوگوں کو اپنی رحمتیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی کرم عطا فرما دیجیے۔ دور قریب سے مرد عورتیں جتنے چل کے آئے ہیں نیک امید لے کر آئے ہیں، اے اللہ نیک امید کو پورا کر دیجیے۔ اے اللہ آنے والے دل میں گمان لے کر آئے ہیں نیک لوگوں کا مجمع ہوگا، ہم وہاں جا کے توبہ کریں گے، قبول ہو جائے گی۔ اے مولا بخاری شریف کی روایت ہے ایک آدمی کفرہ بستی سے چلا تھا نصرہ بستی کی طرف، اے اللہ آپ نے اس بندے کو معاف کر دیا تھا، وہ 100 انسانوں کو قاتل تھا۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، آج آپ اپنے بندوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری توبہ قبول کر لیجئے۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ جو جو انفرادی طور پر احباب دعائیں مانگ رہے ہیں یا مانگنے کے لیے انہوں نے کہا سب دعائیں قبول فرما لیجئے۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے۔ ہمارے بھائی ظہیر احمد مرحوم کی مغفرت فرمائیے، ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرمائیے۔ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں یہ تناس سے بھی کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لیجئے اور اس پر ان کو برکتیں عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرمائیے اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ رب کریم ماں باپ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اے اللہ آپ بھی اپنے بندوں کی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جائیے۔ میرے مولا آپ نے ماں باپ کو اولاد کے ساتھ جو شفقت عطا فرمائی تو کوئی بھی بندہ ہم میں سے ایسا نہیں بیٹا روٹی کا لقمہ مانگے باپ اس کے منہ میں پتھر ڈالے، بیٹا مچھلی مانگے اور باپ اس کے منہ میں ہڈی ڈالے۔ جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ اللہ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں آپ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ نرمی کا معاملہ فرما دیجئے، خیر کا معاملہ فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اے اللہ صدقے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں دعائیں مانگنے والے دعائیں مانگتے ہیں حرم مکہ ہو یا مدینہ ہو اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لیجئے اور امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا منہ کالا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔